آج ویو 360 میں ترک صدر اردوان مقتول سعودی صحافی کے معاملے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عرب ملک کیا اسرائیل کی جانب اپنا رویہ نرم کر رہے ہیں؟ اور مسلمان بچوں کی پرورش کے لیے امریکہ میں مسلمان والدین کی تلاش۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ پٹسبرگ کی یہودی عبادت گاہ میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کے لیے آج وہاں جائیں گے، لیکن یہودی کمیونٹی کے کچھ لیڈرز نہیں چاہتے کہ صدر فی الحال ان سے ملنے آئیں۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کے پاس۔ ندیم، کیا وجہ بتا رہے ہیں وہ؟ صدر ٹرمپ نے یہ جو 11 افراد ہلاک ہوئے چند روز پہلے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، مگر ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے اس کے لیے نیوز میڈیا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہاں پر امریکہ میں جو تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے کہ وسط مدتی انتخابات کے پیش نظر جو دونوں جماعتوں کے رہنما ہیں انہیں اپنی بیان بازی کو تھوڑا سا کم کرنا چاہیے اور اپنا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں دھیما پن لانے کی ضرورت ہے۔ مگر صدر کے جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے بیانات اور ان کی تقاریر کی وجہ سے امریکہ میں نفرت انگیز اور نسل پرستی کے جو جذبات ہیں ان کو ہوا مل رہی ہے۔ یہ جو سینیگاگ پٹسبرگ میں جہاں پر یہ واقعہ اس کے ربائے کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اگر وہاں پر آتے ہیں تو وہ ان کو خوش آمدید کہیں گے، مگر اسی کمیونٹی کے کچھ اور رہنما جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک صدر ٹرمپ کھلے الفاظ میں سفید فام نسل پرستی کی مذمت نہیں کرتے تب تک انہیں وہاں نہیں آنا چاہیے۔ جو کمیونٹی کے رہنما ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جب آپ ایک لیڈر کی حیثیت سے نفرت انگیز زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح بولنا ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا مناسب ہے، مگر میرا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ پٹسبرگ کے میئر نے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کی طرف سے وائٹ ہاؤس کو کہا ہے کہ وہ صدر کے دورے کو اس وقت تک روکے رکھیں جب تک ہلاک ہونے والوں کی تدفین نہیں ہو جاتی۔ پٹسبرگ کے یہودی رہنماؤں نے ایک کھلے خط میں صدر سے کہا ہے کہ جب تک وہ سفید فام نسل پرستی کی مذمت نہیں کرتے وہ شہر کا دورہ نہ کریں۔ انہوں نے وہی لکھا ہے جو وہ محسوس کر رہے ہیں، میں بھی ایسے ہی محسوس کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ وہ مزید اختلافات، رنج اور منفی جذبات کو ہوا دیں گے، ہمیں ان کی نیک خواہشات کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی جو رپورٹس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے میں جو ملوث ملزم ہے رابرٹ بوورز وہ ایک نسل پرست اور سفید فام خیالات کا حامی ہے۔ یہاں پر اس واقعے کے بعد جو مختلف مذاہب سے رکھنے والی کمیونٹیز ہیں انہوں نے اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی اس حوالے سے ایک وجل کا اہتمام کیا گیا۔ مسلمان کمیونٹی کی جانب سے ایک جو یہودی خاندان یہاں پر جو اس واقعے سے متاثر ہیں ان کے لیے ایک آن لائن فنڈ کا اجرا کیا گیا اور اس میں اب تک $1.5 لاکھ جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ جی سارا۔ رائٹ، ندیم یعقوب ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ندیم فار دی اپڈیٹس۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر 5200 فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو وسطی امریکی تارکین وطن کے ایک بڑے قافلے سے نمٹنے میں بارڈر کنٹرول اہلکاروں کی مدد کریں گے۔ اس وقت تقریباً 6000 افراد پر مبنی ایک قافلہ جس میں اکثریت ہانڈورس کے شہریوں کی ہے بظاہر جرائم پیشہ گروہوں سے بچنے کے لیے امریکہ میں پناہ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ اس قافلے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ میکسیکو سرحد پر پہلے ہی 2000 بارڈر گارڈز تعینات ہیں۔ امریکہ نے ترقی پذیر ملکوں میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے $60 ارب کے قرضوں کے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے، لیکن کیا یہ منصوبہ صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی میں ایک تبدیلی ہے کیونکہ وہ دوسرے ملکوں کے لیے امداد میں کمی کی بات کرتے آئے ہیں، یا پھر یہ چین کے افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی ایک کوشش ہے؟ اس بارے میں پیش ہے یہ رپورٹ۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے باہر فوری لیبو نامی اسٹیشن ہے جو افریقہ کے جنوبی صحرائی علاقے میں پہلی جدید لائٹ ریل سسٹم کا اہم سٹاپ ہے۔ یہ ایتھوپیا کو خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں کلیدی بندرگاہوں سے ملاتا ہے۔ انفراسٹرکچر کا یہ وسیع منصوبہ چین کی مالی امداد سے بنایا گیا ہے۔ جب ٹرمپ انتظامیہ کے بہت اعلیٰ عہدیدار ایشیا کا دورہ کرتے ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین ہمارے حصے پر قبضہ کر رہا ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں مل کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
गुज़श्ता माह ट्रंप इंतज़ामिया ने खामोशी से एक नया तरक्याती इमदादी इदारा कायम किया जिसे यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन या IDFC का नाम दिया गया है और इसके लिए कानून साजी पार्टी सियासत से बालातर होकर की गई है। Well, I think it's quite significant that the Congress and the administration. یہ بات اہم ہے کہ کانگریس اور انتظامیہ نے غیر جانبدار طریقے سے ترقیاتی فنڈز کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے تاکہ دنیا بھر میں امریکہ کی ترقی کے منصوبوں کو فروغ دیا جائے۔ صدر کے لیے یہ اقدام اپنے اس وعدے سے پیچھے ہٹنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ دنیا کے ساتھ تعلقات میں امریکی امداد کے کردار کو کم کریں گے۔ نیا ادارہ OPIC یعنی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن کی جگہ لے گا، مگر اس کے پاس پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات اور فنڈز ہوں گے۔ صدر ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز پہلے تو OPIC کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار کرنے والے اداروں کو قرضے دینا سرکاری وسائل کا اچھا استعمال نہیں، مگر ان کا مقابلہ تو ون بیلٹ ون روڈ سے ہے۔ چین کی طرف سے دنیا بھر میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 10 کھرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بیجنگ جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ممالک میں مسائل کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اقتصادیات میں چین ایک ڈرگ ڈیلر کی طرح ابھر رہا ہے۔ آج دنیا میں قرضوں کی پائیداری سے متعلق وسیع تر بحث جاری ہے کیونکہ وہ مضحکہ خیز شرائط پر آسانی سے رقوم فراہم کر رہے ہیں جو ضروری نہیں کہ شفاف ہوں اور عالمی ضوابط کے مطابق ہوں۔ بیجنگ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اس کی جانب سے قرضوں کی فراہمی سے ترقی پذیر ممالک قرضوں کے جال میں پھنس رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف 60 ارب ڈالر سے IDFC کا نیا ادارہ دنیا میں چینی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، مگر قرضے فراہم کرنے والے دوسرے عالمی اداروں کی شراکت داری کے ساتھ یہ کافی با اثر ہو سکے گا۔ افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ترقی پذیر ممالک امریکی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پیٹسی ویدا کساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات میں صدر رجب طیب اردوان سعودی عرب پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے پبلک پروسیکیوٹر بھی تحقیقات کے لیے ترکی میں ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ترکی جس طرح ٹکڑوں میں معلومات منظر عام پر لے کر آ رہا ہے، یہ صدر اردوان کی طرف سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر شرمندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ مغربی ملکوں کی جانب سے ریاض کی حمایت کی پالیسی کو متاثر کرنے کی ایک کوشش بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سعودی عرب پر اپنا دباؤ مسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ جمال مارے گئے ہیں، لیکن ان کی لاش کہاں ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر اردوان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے امیج کو عالمی سطح پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ سعودی حکومت کی مغرب سے بات چیت کو مشکل بناتا ہے، خاص طور سے امریکہ سے، تو ترکی کو اس سے پیدا ہونے والے خلا میں اپنی جگہ بنانے کا موقع ملے گا۔ ترکی کی اس حکمت عملی کی جڑیں مسلم دنیا کی سیاسی حکمرانی کی جنگ سے جڑی ہیں۔ سابق سعودی بادشاہ کی موت کے بعد ترکی نے قطر سے اپنا اتحاد بنایا اور سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے ساتھ، اور بظاہر یہ دونوں خطے کی سیاست کے دو متوازی ستون بن رہے ہیں۔ اور یہ سیاسی حریف شام کی جنگ میں آمنے سامنے ہے۔ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب شام میں جمہوری طاقتوں کی مدد کر رہا ہے جو شام کا زیادہ تر مشرقی حصہ YPG نامی کرد فوج کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں۔ ترکی YPG کو دہشت گرد سمجھتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ترک صدر کی حکمت عملی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایک شخص کے قتل کو اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کریں تو یہ مزید بے تکی بن جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ سعودی عرب کی ترکی میں تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس حکمت عملی کے بعد اگر محمد بن سلمان حکومت میں رہتے ہیں اور یہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو سعودی سرمایہ کاری ختم ہو سکتی ہے۔ کچھ روز پہلے ریاض میں ہونے والی سرمایہ کاری کانفرنس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے انقرہ سے تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، بہت سے لوگ ہیں جو اس تکلیف دہ واقعے کو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان درار ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، آپ ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اس بیان کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بعد ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کا کیا ہوگا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر اردوان خطے میں ترکی کی طاقت بڑھانے کے لیے سعودی ولی عہد کی شخصیت کو نقصان پہنچا کر ایک خطرناک لیکن طویل المدت حکمت عملی کی بازی کھیل رہے ہیں۔ ہنری رجویل کے ساتھ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ۔ اسرائیل کا جہاز پاکستان میں اترا یا نہیں، اس بارے میں قیاس آرائیاں ابھی ختم نہیں ہوئی، اگرچہ حکومت پاکستان ان کی تردید کر چکی ہے، لیکن جس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا میں اسرائیل کی جانب مبینہ طور پر ہاتھ بڑھانے پہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بحرین میں جاری ایک سیکیورٹی کانفرنس میں عرب ملک اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ عمان کے بادشاہ سلطان قابوس نے جمعرات کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے مسقط میں ملاقات کی۔ یہ 22 سال میں کسی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ عمان تھا۔ دونوں ریاستوں کے درمیان باقاعدہ سفارتی تعلقات نہیں۔ اس کے بعد بحرین میں علاقائی سیکیورٹی کی کانفرنس میں عمان کے وزیر خارجہ نے یہ تو واضح کیا کہ ان کا ملک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی نہیں کر رہا، لیکن یہ خیال بھی پیش کیا کہ جب اسرائیل خطے میں موجود ہے تو کیوں نہ اسے بھی دوسری ریاستوں کی طرح ہی دیکھا جائے۔ اور اس موقع پہ بحرین میں سعودی عرب اور امریکہ کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پیر کے روز اسرائیل کی وزیر برائے ثقافت اور کھیل میری ریگیو نے ابوظہبی کی شیخ زاید گرینڈ ماسک کا دورہ کیا۔ اسرائیل پہلی بار متحدہ عرب امارات میں کھیلوں کے ایک مقابلے میں بھی شرکت کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب ملک اسرائیل کی جانب اپنا رویہ بدل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے بین الاقوامی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے امور کے ماہر کامران بخاری سے۔ کامران، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو ایک اوور آرچنگ سوال یہی ہے کہ کیا عرب ریاستوں کا رویہ بدل رہا ہے اسرائیل کی طرف؟ کیا نرم ہو رہا ہے؟ یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست جو مصر ہے، اس نے 1979 کے اندر پیس ٹریٹی سائن کی تھی اسرائیل کے ساتھ۔ جارڈن کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں 50 اور 60 کی دہائی سے چلتے ہوئے، اور پھر انہوں نے بھی 1994 میں اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ فارملائز کیا تھا۔ تو اور سعودی عرب اور امارات اور دیگر اور ممالک جو ہیں ان کے بیک چینل تو چل ہی رہے تھے۔ تو یہ اب صرف پبلک لیول پہ جو ہے نا آہستہ آہستہ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک حقیقت ہے اسرائیل کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ بائیکاٹ جو ہے میرے نزدیک اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو عرب ملک ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے فی الحال، یا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، فلسطینیوں کی کتنی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کتنا پروان چڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو بائیکاٹ کا سلسلہ ہے، کسی حقیقت سے منہ موڑ لینا، میں نہیں سمجھتا وہ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ایک طرف تو فلسطین کا معاملہ ہے جو بہت ہیٹڈ ہے پوری مسلم دنیا میں ہی، میں عمان میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عمان کا اس میں کیا رول نظر آتا ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کے علاوہ جو ایران کا ایشو ہے عرب دنیا کے ساتھ، اس کے تناظر میں آپ ان ملاقاتوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایران جو ہے وہ جو عرب دنیا کے اندر ایک جیو پولیٹیکل خلا پیدا ہو رہی ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب دنیا کے پاس خود سے اندرونی طور پہ کوئی خاص طاقت نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ عرب دنیا کے ساتھ اس طریقے سے ایران کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا جس طریقے سے عرب دنیا چاہتی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر عربیوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیلنسنگ ایکٹ ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی بہت گہرے روابط ہیں، بلکہ یہ جو نیوکلیئر ڈیل شروع ہوئی تھی اس کے نیگوسیشنز جو ہیں وہ براستہ مسقط ہوئی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے اور ایران سے کم ہے، یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا پلیئر ہیں خطے کے اندر اور آپ اپنے مفادات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑی طاقتوں کی جنگ کے درمیان نہیں آتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ دونوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں۔ اور عمان کا ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چھوٹی ریاست ہونے کے باوجود کافی کامیابی کے ساتھ اس نے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہیں۔ جب یہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے فلسطینی اتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس، ان سے بھی عمان نے ملاقات کی۔ اب آپ نے جس طرح ایک بیک گراؤنڈ بھی دی کہ جو عرب ممالک ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے، ان کے سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بیک چینلز پہ تعلقات رہے ہیں، تو پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک میں جہاں فلسطین کا ایشو بہت ایک ایموشنل ایشو ہے، کیا پیغام ملتا ہے ان کو؟ خاص طور پہ یہ جو بھی اسرائیل کا جہاز آیا، اس کی جو کنٹروورسی ہوئی، جہاز آیا نہیں آیا اس بارے میں حکومت نے تو تردید کر دی بالکل، بٹ اس کنٹروورسی کے تناظر میں اسرائیل کی جانب مسلمان ملکوں کے عوام کا رویہ کیا اب ہونا چاہیے؟ کیا پیغام ملتا ہے ان کو؟ دیکھیے، میں یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ فواد چودھری یا عمران خان یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرے گا، وہ تو تردید ہی انہوں نے کرنی تھی۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہیں آئے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن جہاں تک جو ہے اسرائیل کا اور پاکستان کا تعلق ہے، میں نے آج ڈیلی ٹائمز میں ایک آپ ایڈ چھاپا ہے، اس میں میں نے کہا ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اسرائیل کا بائیکاٹ کر کے تو آپ نے فلسطینیوں کا 70 سال سے کوئی فائدہ کیا ہے، تو حقیقت تو اس کے برعکس ہے. ہم نے کوئی فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی. ہم نے بس ایک اپنے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ ہر ملک کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہے، ماں سوائے اسرائیل کے. اس کے علاوہ ہم نے فلسطینیوں کو اس سمبولک جو ہے وہ سپورٹ کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات بنانے سے میں سمجھتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہونے چاہیے یا کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، یہ میں حکومت پاکستان پہ چھوڑتا ہوں. لیکن اگر کوئی تعلق ہوگا، کوئی جو ہے نا بات چیت ہوگی، تبھی پاکستان اپنے مفادات کو جو ہے نا پرسو کر سکے گا اور فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکے. اور رائٹ، کامران بخاری سیکیورٹی اور خارجہ امور کے ماہر ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. بچوں کا تحفظ والدین اور معاشرے کی ذمہ داری ہوتا ہے. امریکہ میں کم از کم 4 لاکھ بچے ایسے ہیں جنہیں سنگین لاپرواہی اور دیگر خطرات کی وجہ سے ان کے حقیقی والدین سے دور فاسٹر کیئر سسٹم میں رکھا گیا ہے. اس نظام کی نگرانی حکومت کرتی ہے. ریاست مشیگن جہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں، وہاں فاسٹر کیئر سسٹم میں بھی کئی مسلمان بچے ہیں. ان کی پرورش کے لیے مسلمان گھرانے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں آفتاب بورکا کی اس رپورٹ میں. رانیہ شبیب اور ان کے شوہر انس عبید کئی سالوں سے اس پرسکون علاقے میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے ارد گرد شہروں میں کئی ایسے بچے رہتے ہیں جنہیں نہ صرف اچھے والدین بلکہ مذہبی تربیت کی بھی ضرورت ہے، تو انہوں نے ان میں سے کچھ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھا لی. بہت سارے بچے ہیں جنہیں گروپ ہومز میں رکھا جاتا ہے. مسلمان بچوں کی بہت بڑی اکثریت ایسے خاندانوں کے ساتھ رہ رہی ہے جو مختلف مذہب سے ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کے لیے اپنا عقیدہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے، اور کبھی تو ان بچوں کو ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جو ان کے لیے مثالی نہیں ہوتا. خود 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود رانیہ 4 فاسٹر بچوں کی پرورش کر چکی ہیں. ان میں سے ایک یہ 20 سالہ لڑکی ہے جو اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک غیر مسلم گھرانے میں بتائے ہوئے اپنے تجربے کو بیان کرتی ہے. اکثر اوقات وہ لوگ جو کھانا بناتے تھے اس میں سور کا گوشت ہوتا تھا اور ان کو میرے لیے الگ سے کھانا تیار کرنا پڑتا تھا، اور کچھ موقعوں پر مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی اور میں وہ کھانا کھا لیتی تھی کیونکہ مجھے پتا نہیں ہوتا تھا. اس وقت میری انگریزی بھی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں اس ملک میں نہیں تھی. حالانکہ جن لوگوں کے ساتھ میں رہتی تھی وہ بہت اچھے تھے، وہ مجھے مسجد بھی لے کر جاتے تھے، لیکن وہاں اپنا مذہب اپنانا بہت مشکل تھا. ریاست مشیگن کے فاسٹر سسٹم میں تقریباً 13,000 بچے ہیں. ان میں سے مسلمان بچوں کے کوئی سرکاری اعداد و شمار تو نہیں ہیں، مگر رانیہ کہتی ہیں کہ ان کی ریسرچ کے مطابق مسلمان بچوں کی تعداد کم از کم 100 سے زائد ہے. ان کی رائے میں موجودہ فاسٹر سسٹم بہت ساری مشکلات کا شکار ہے جس کا نقصان یہ بچے اٹھا رہے ہیں. یہ واقعی میں ایک ٹوٹا ہوا سسٹم ہے. اس سسٹم میں رہ کر کام کرنا بہت ہی پریشان کن ہے. اس سسٹم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں وسائل کی کمی ہے. بچے اس میں سے نکل کر پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ بہت ہی غیر محفوظ بچوں کی آبادی ہے جن کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اپنی کہانی سے دوسرے مسلمان گھرانوں کی اس مسئلے پر توجہ دلانے کے لیے رانیہ اور ان کی ایک دوست مل کر مسلم فاسٹر کیئر ایسوسی ایشن نامی ایک تنظیم چلا رہی ہیں. اس تنظیم کا مقصد زیادہ سے زیادہ گھرانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مسلمان یتیم اور لاوارث بچوں کو مثالی پرورش دینا ہے. ریاست مشیگن میں جو لوگ ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کی حکومت کی طرف سے مالی مدد بھی کی جاتی ہے، اور اس مدد کے نتیجے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ نہ صرف ان بچوں کو ایک محفوظ گھریلو ماحول فراہم کریں گے بلکہ ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ثابت ہوں گے. آفتاب بورکا، اردو VOA، ڈیٹرائٹ، مشیگن. کہتے ہیں آرٹ کی نہ تو کوئی زبان ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سرحد، اور اس کی ایک مثال ہے پاکستان کا مشہور ٹرک آرٹ جو امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں پاکستان کی پہچان بن چکا ہے. امریکہ میں اس آرٹ کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کراچی کے آرٹسٹ حیدر علی نے. ان سے آج ہمیں ملوا رہے ہیں عزیز احمد. واشنگٹن شہر جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں اس کا ایک میوزیم ہے اسمتھ سونین، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اس ٹرک سمیت. وہ ٹرک ایک بہترین فن پارہ تھا ہمارے پاکستان کی طرف سے واشنگٹن امریکہ کے عوام کے لیے،
اور اس میوزیم کی زینت بنا وہ, اور لوگوں نے یہاں پہ مجھے سراہا, اپریشیٹ کیا. 2 لاکھ سے زائد ٹرکس اور دوسری اشیاء کو پاکستانی ٹرک آرٹ سے سجانے والے حیدر علی کو بعض حلقوں میں ٹرک آرٹ کے پکاسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کی یہی شہرت سن 2002 میں واشنگٹن ڈی سی میں سالانہ فوک لائف فیسٹیول میں شرکت کے لیے حیدر علی کو دعوت ملنے کا باعث بنی. اس وقت پہلی مرتبہ ان کے فن سے متعارف ہونے والے بہت سے امریکی ان کی امریکہ آمد کے منتظر رہتے ہیں. میرے ایک پاکستانی دوست کے ذریعے مجھے حیدر کا پتہ چلا اور ان کا آرٹ مجھے بہترین لگا اور میں نے سوچا یہ ہماری دیوار پر بہت اچھا لگے گا. پاکستان میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے برخلاف پاکستانی امریکنز کے لیے حیدر علی کا فن گھر کی وہ مرغی نہیں جو دال کے برابر ہو. ان پاکستانیوں کے لیے حیدر علی کا آرٹ ان کے لیے پاکستان کی یادیں زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. جی میری 18 سال پرانی گاڑی ہے, لیکن اس پینٹ جاب کے ساتھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو مہنگی گاڑیاں ان کو نہیں دیکھتے. 16 سال پہلے 21 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ امریکہ سفر کرنے والے حیدر علی امریکہ کے مختلف حصوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ان کے فن کو دیکھ کر امریکیوں میں پاکستان جانے اور اس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش پیدا ہو. منفی خبریں ایک طرف, حیدر علی اپنے فن کے ذریعے پاکستان سے باہر دنیا کو پاکستان کے منفرد اور مثبت رنگوں سے روشناس کرا رہے ہیں. عزیز احمد, اردو VOA, واشنگٹن. اور آخر میں چلتے ہیں ایک منفرد سفر پر. بچوں کو پر اعتماد بنانے کے لیے بہت سی سرگرمیوں کا سہارا لیا جاتا ہے. امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا کے ایک اسکول نے حال ہی میں 17 طالبات کو ایک ہفتے کے لیے سمندر پر کشتی رانی کے لیے بھیجا. یہ ایک ایسے کورس کا حصہ تھا جس سے ان کی خود اعتمادی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ان میں سے بہت سی ٹین ایجر لڑکیوں نے کبھی کشتی پر قدم بھی نہیں رکھا, لیکن وہ ہفتہ بھر کے سفر پر نکل رہی ہیں. یہ ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے ایک پروگرام کا حصہ ہے. آف شور لیڈرشپ پروگرام قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ کشتی, پانی اور بہت سی دوسری چیزوں سے متعلق ہے, لیکن اس کا اصل مقصد ہے لڑکیوں کو خود اپنے آپ کو جاننے کا موقع دینا اور ان کی خود اعتمادی بحال کرنا. یہ کافی مشکل ٹرپ ہوگا, پورا ہفتہ گزارنا, کیونکہ مجھے پانی کا کوئی تجربہ نہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد میرا خود پر اعتماد بڑھ جائے گا. ان کے لیے بڑا چیلنج ہوں گے کشتی کے ہچکولے اور گھر کی یاد. میرا سب سے بڑا ڈر گھر سے دور ہونا ہے, سمندر کے بیچوں بیچ, ساحل سے 20 میل دور. مجھے اپنے گھر والوں اور کتے کی یاد آئے گی, لیکن میں سب کو جاننے کے لیے پرجوش ہوں. ایک انڈیپینڈنٹ ہائی اسکول ایشلے ہال کی یہ 17 لڑکیاں ریاست ورجینیا کے شہر نارفوک سے کشتی رانی کر کے ریاست کیرولائنا میں اپنے شہر چارلسٹن پہنچی, اور سفر کے دوران وہ کم نیند, سخت محنت اور سرد موسم سے نبرد آزما رہی. آپ 2 بجے رات میں اٹھتے ہیں اپنا مخصوص لباس پہن کر اور باہر سردی میں بیٹھتے ہیں. ہمارے پاس فونز بھی نہیں تھے اور نہ ہی باہر سے کوئی اور رابطہ. پہلے انہیں تحفظات تھے, لیکن پھر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں. انہوں نے سارا دن کام کیا اور ان کی کارکردگی زبردست رہی. سچ پوچھیں تو سب سے مشکل یہ تصور کرنا تھا کہ ہم چارلسٹن پہنچیں گے. زیادہ وقت ہم سمندر میں تھے اور سمندر ہر جگہ ایک سا ہی لگتا ہے. دوسری چیزوں کے علاوہ میں نے جانا کہ کیسے آپ خود اعتمادی کے ساتھ مشکل چیزیں کر سکتے ہیں, اور پھر میں نے جب سب چیزوں کو قبول کر لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے لیے یہ تجربہ سود مند ہوگا. اور ان کے اگلے سمندری سفر تک یہ لڑکیاں گھر پہنچنے پر خوش ہیں. عیشا سرائی کے ساتھ صبا شاہ خان, اردو VOA. اور لڑکیوں کے لیے اس انسپائرنگ میسج کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا آپ کی طرف سے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پر. سارے زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.